ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم جانے انجانے میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جھوٹ بولنا ہماری عادت بن چکی ہے، جو کہ روزمرہ کے معاملات میں ہم بولتے ہیں۔ ہم لوگ خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم روزانہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اپنے گھر میں ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، آفس میں کلیگ سے، حتیٰ کہ بچوں کو جھوٹی تسلی دینے میں بھی جھوٹ شامل ہوتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سے بڑھ کر کوئی اور عادت نفرت کے قابل ناپسندیدہ نہیں تھی۔ جھوٹ کے بدبو سے فرشتے میلوں دور چلے جاتے ہیں، تو کیسے ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی، دلوں میں سکون ہوگا اور کیسے رزق فراخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کئی منافقوں میں سے تو نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہ جھوٹوں کے بارے میں فرمایا ہے، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اگر ہمیں یہ ایمان ہے کہ قرآن اور احادیث حق ہے تو بہت سی ایسی آیتیں اور احادیث ملیں گی، لیکن ہم اس کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں۔ آخر ہمیں جھوٹ بول کے کتنا فائدہ حاصل ہوگا؟ لیکن جو ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ جھوٹ بولے بنا ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ جھوٹ بول کر کتنی دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر واقعی آخرت پر یقین ہے تو اس کی تو کوئی فکر ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، یہ ایسا دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہی رضا الہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر ان سب قرآنی آیتیں اور احادیث کو سننے کے بعد بھی جھوٹ ترک نہ کریں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔